السلام علیکم ایوری ون، امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ امبر آپ کی ہوسٹ آپ کے پسندیدہ شو جان ہے تو جہان میں، جو آپ ہر پیر، منگل اور جمعرات کو صبح 10 بجے سے 11 بجے تک سنتے ہیں۔ سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس شو میں مختلف ڈاکٹرز کو انوائٹ کرتے ہیں اور آپ کی صحت سے متعلق مختلف سوال جواب کرتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح آپ بھی شو میں حصہ لے سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، ہمیں فیس بک پیج پر میسج بھی کر سکتے ہیں۔ سامعین، آج کا ہمارا یہ شو جینکس فارما کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں، ہم پچھلے پورے ہفتے سے ایپیلیپسی کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ 13 فروری کو پوری دنیا میں ایپیلیپسی ڈے بھی منایا گیا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ لوگ ایپیلیپسی کو ایک سٹگما سمجھتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی نے اس کو ایک سٹگما بنا دیا ہے۔ اس میں ماں باپ، گھر والے اور دوسرے لوگ، اسکول، بچوں کی بھی اگر بات کریں تو وہ ان سب بچوں کو آئسولیٹ کر لیتے ہیں اور ان کا علاج کرانے کے ساتھ ساتھ ان کو زندگی کی جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں ان سے روک دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اور دوسرے دماغی مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہر چیز کا علاج موجود ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بیماری دی ہے تو ساتھ میں شفا بھی دی ہے، اسی لیے ڈاکٹرز بھی ہیں جو اس کا علاج بھی کرتے ہیں۔ سامعین، آج ہم بات کریں گے اس پہ میری اور معاشرہ ذہنی صحت کی آگاہی مہم ہے، اور آج اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر خیر النساء مختار، کنسلٹنٹ پیڈیاٹرک نیورولوجسٹ فرام آخان یونیورسٹی اینڈ ہاسپٹل کراچی۔ اور آج ہم اسپیشلی بچوں کے حوالے سے پھر ایک دفعہ اور بات کریں گے۔ بہت ساری ایسی چیزیں جو شاید ہم پچھلے شوز میں نہ بات کر سکیں، آج ہم دوبارہ سے کریں گے۔ اگر آپ کے بھی کسی بچوں کو ایپلیپسی ہے اور آپ اس کو بہت اچھے سے مینٹین کریں تو اپنا ایکسپیرینس کال کر کے ہم سے آج ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ڈاکٹر خیر النساء۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں ڈاکٹر؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو آور شو جان ہے تو جہان۔ ڈاکٹر خیر النساء، اگر ہم آج بات کریں مرگی کے حوالے سے، سب سے پہلے تو میں بات کرنا چاہوں گی کہ آپ ایک ڈاکٹر ہیں، آپ کے پاس ظاہر مریض آتے ہیں، تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ سوسائٹی میں واقعی ہی اس کو اسٹگما بنا دیا گیا ہے؟ جی ہاں، بہت شکریہ۔ آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ ہم جب بھی کسی بچے کو ڈائگنوز کرتے ہیں کہ اس کو ایپیلیپسی ہے تو پیرنٹس بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بس یہ زندگی بچے کی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور آگے اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ تو بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو ہماری سوسائٹی میں ہیں، جو سوشل اسٹگماز ہیں، تو بہت متس ہیں پیرنٹس کے کہ یہ بیماری لا علاج ہے، یا کچھ ہمارے معاشرے میں ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں کہ یہ بیماری جو ہے ایک سے دوسرے میں منتقل ہو سکتی ہے۔ اگر ایک بچہ ہے تو اس کے دوسرے بہن بھائیوں میں ہو سکتی ہے، یا ماں باپ سے بچوں میں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت کامن متس ہیں جن کو ہم نے بات کرنی ہے اور ان کی پیرنٹس کی آگاہی کرنی ہے، تاکہ جو ہے اس کا پراپر علاج کر سکیں۔ اور ٹریٹمنٹ کے حساب سے بھی بہت ہوتا ہے کہ جو ہے نہیں، یہ بیماری جو ہے اس کو کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی پیر فقیر کے پاس لے کے جا کے اس کا دم درود کروا لیں تو وہ جو ٹھیک ہو جائے گا۔ کوئی سایہ ہے، کوئی جن ہے، یا پھر اگر کسی بھی بچے کو یا بڑے کو جھٹکے ہوتے ہیں تو یہ کامن متس ہوتی ہیں کہ ہم اس کو جوتا سکھا دیں تو اس سے یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ سارے سوشل اسٹگماز ہیں جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں۔ ہمیں جو ہے والدین کو آگاہ کرنا ہے، ان کو جو ہے وہ گائیڈ کرنا ہے کہ اس بچے کو آگے کیسے لیا جائے، اور ان ساری چیزوں کو، ان کے کانسیپٹس جو ہیں ان کو آپ نے صحیح کرنا ہے۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر خیر النساء، میں جاننا چاہوں گی کہ اگر ہم اس وقت پاکستان کی بات کریں تو اس وقت کیا پرسنٹیج ہے کہ بچے، اسپیشلی کتنے بچے ہیں جو اس بیماری میں مبتلا ہوں گے، اور کتنی ایسی پرسنٹیج ہے کہ بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں یا پھر دوائی ساری زندگی لیتے رہتے ہیں؟ جی، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے پاس کوئی ایگزیکٹ ڈیٹا نہیں ہے پاکستان میں کہ کتنے بچے متاثر ہو رہے ہیں۔ ایک اوور آل جو ہے وہ WHO کی جو اسٹیمیشن ہے ورلڈ وائز فار آل دا ایپیلیپسیز انکلوڈنگ دا جو بڑوں میں ہوتی ہیں یا بچوں میں ہوتی ہیں، تو ورلڈ وائز 50 ملین لوگ ایسے ہیں جن کو جو ہے وہ ایپیلیپسی کا مرض
لاحق ہے، اور 50 ملین میں سے 5 ملین جو ہے اس میں بچے ہیں. یہ ورلڈ وائڈ فگر ہے کہ جن کو ایپیلیپسی ہے. ابھی ہمارے پاس پاکستان میں کوئی ایسا ریسرچ ایسی کوئی نہیں ہوئی ہے جس میں ہم ایگزیکٹلی تعداد معلوم کر سکیں کہ کتنے بچوں کو جو ہے وہ ایپیلیپسی ہے. مگر یہ ہے کہ ہمارے پاپولیشن میں تقریباً 0.5 to 1% رسک ہے ہر بچے کو، ہر بڑے کو، کہ ایپیلیپسی ہونے کا. تو یہ بہت ہائی رسک ہے، تو ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے، اس کو پریونشن کے لیے اقدامات کیے جائیں. بالکل. سامعین، اگر آپ بھی ہمارے شو میں حصہ لینا چاہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 021-111-000-105 کے اوپر، اور اپنے موبائل کے میسج آپشن پہ جا کر ہاٹ لکھیے، اسپیس دیجیے، کوئی پیغام لکھ کر آپ ہمیں 8881 کے اوپر بھی بھیج سکتے ہیں. ادروائز آپ فیس بک پیج پہ بھی ہمیں لائیو دیکھ کر ویڈیو کے نیچے میسج بھیج سکتے ہیں www.fb.com/hotfm105. اچھا ڈاکٹر خیرالنساء، اب میں چاہوں گی کہ اگر ہم یہ ڈیفائن کرنا چاہیں کہ ایپیلیپسی یا مرگی کیا ہوتا ہے، تو میں چاہوں گی کہ آسان لفظوں میں کیسے ہم اپنے سامعین کو بتا سکتے ہیں. جی، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک مرگی جو ہے ایک کنڈیشن ہے، ایک بیماری ہے، یا ہم کہتے ہیں ایک کنڈیشن ہے، اور اس کی ایک خاص علامت ہوتی ہے جھٹکے ہونا. ٹھیک ہے، تو جب بھی کسی مریض کو 2 یا 2 سے زیادہ جھٹکے ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کو ایپیلیپسی ہے. تو بیسیکلی جھٹکوں میں ہوتا کیا ہے کہ جو نارمل ہماری برین کی ایکٹیویٹی ہے، تو کسی خاص حصے میں برین کی ایکٹیویٹی متاثر ہوتی ہے، اور وہاں سے الیکٹریکل کرنٹ جنریٹ ہوتا ہے، اور وہ الیکٹریکل کرنٹ پورے جو دماغ میں پھیل جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچے یا بڑے کو جو ہے وہ جھٹکے لگتے ہیں. اور یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ سیجر یا فٹس کہتے ہیں، یا جھٹکا. اور اگر کسی کو 2 یا 2 سے زیادہ وداؤٹ اینی کاز انڈر لائن ہوں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کو یہ ایپیلیپسی ہے. ٹھیک ہے، ایک کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. اچھا ڈاکٹر خیرالنساء، جیسے آپ نے کہا نا یہ جھٹکے ہوتے ہیں، تو کیا ان جھٹکوں کی بھی کوئی ٹائپ ہوتی ہے، مختلف قسم کے ہوتے ہیں، یا سب بچوں میں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں؟ جی بالکل، یہ بہت اچھا سوال ہے جو ہے عام سامعین کے آگاہی کے لیے، کہ جھٹکے عام انسانوں کو، عام لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جھٹکے وہ ہوتے ہیں کہ جس میں ہاتھ پاؤں جو ہے وہ ان کی جرکی موومنٹ سے سٹارٹ ہو جاتی ہیں، کانپنا شروع کر دیتے ہیں، یا بے ہوشی والے. تو عموماً طور پہ بڑوں میں ایسے جھٹکے ہوتے ہیں، مگر جو بچوں کے جھٹکے ہوتے ہیں تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں بڑوں سے، اور بہت مختلف اقسام ہوتی ہیں. اس میں ایک اقسام یہ بھی ہوتی ہے کہ جنرلائز سیجر جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں پوری اس کے جو ہے ٹانگیں اور بازو پورا کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی جرکی موومنٹس ہو جاتی ہیں، تو جس کو ہم جنرلائز سیجرز کہتے ہیں. دوسری ٹائپ ہوتی ہے کہ فوکل سیجر، جس میں بچے کا صرف ایک حصہ، ٹھیک ہے، آئیدر رائٹ اور لیفٹ، ٹھیک ہے، یا تو اس کی ایب نارمل موومنٹس ہوتی ہیں، یا فیس جو ہے وہ فیشل ٹویچنگ ہوتی ہے جو ہے. دوسرا جھٹکا یہ ہوتا ہے کہ صرف ایک ایبسنس سیجرز ہوتے ہیں بچوں میں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس بچے جو ہے نا ویسے بالکل نارمل ہوگا، بیٹھے بیٹھے جو ہے نا اچانک سے اسٹیئر کرنا شروع ہو جائے گا، اور تھوڑا سا ایسے لگے گا کہ جو ہے وہ گم ہو گیا بچہ، اور پھر واپس کچھ ودن فیو سیکنڈس وہ بچہ جو ہے نا وہ واپس آ جائے گا. تو یہ ملٹیپل ایپیسوڈس ہوتے ہیں، اور جس بچہ اسٹیئرنگ کرے گا کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ جیسے گمسم ہو جائے گا، پھر واپس اپنا کام شروع کر جائے گا. اس میں کوئی بے ہوشی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتی، اس کو ہم کہتے ہیں ایبسانس سیجرز. کچھ سیجرز ایسے ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ مائکلونک سیجرز، جس میں بچہ کو جو ہے نا اچانک ایک جرکنگ ہوتی ہے باڈی کی، اور ٹھیک ہو جاتا ہے. اور کچھ بچوں میں ایسے بھی جھٹکے ہوتے ہیں کہ آنکھیں صرف اوپر جاتی ہیں. تو یہ بہت مختلف اقسام ہوتی ہیں بچوں میں جھٹکوں کی، اور اس سے پیرنٹس کی آگاہی بھی بہت ضروری ہے کہ جو ہے صرف جو پوری باڈی کی جو جنرلائز سیجرز ہوتے ہیں، پیرنٹس زیادہ تر ان کو کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ صرف یہی جھٹکے ہیں، اور جو باقی اقسام کے جھٹکے ہیں وہ سم ٹائمز پیرنٹس نوٹس نہیں کرتے ہیں، اور سم ٹائمز اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ بچوں کا ڈائگنوسس وہ ڈیلے ہو جاتا ہے. ٹھیک، ایک کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں زبی یوسف سے بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی میم میں پوچھ رہا تھا ڈاکٹر صاحبہ سے کہ یہ مرگی کا جو مرض ہے نا، یہ مرگی والا،
تو یہ پوری زندگی رہتا ہے یا اس کا مطلب ٹریٹمنٹ ممکن ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا. ایک چھوٹا سا ہمارے پاس کمرشل بریک ہے. کمرشل بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈاکٹر خیر النساء مختار، کنسلٹنٹ پیڈیاٹرک نیورولوجسٹ فرام آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم مرگی اور معاشرہ پہ بات کر رہے ہیں. اسٹے ٹیون ود اس. امبر آپ کی ہوسٹ، آپ کے پسندیدہ شو جان ہے تو جہان میں. سامعین، یہ شو ہمارا آپ ہر پیر، منگل اور جمعرات کو ہاٹ ایف ایم 105 کے اسٹوڈیو سے لائیو سنتے ہیں صبح 10 بجے سے 11 بجے تک. سامعین، آج کا ہمارا شو جینکس فارما کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. میں مرگی اور معاشرے پہ بات کریں گے اور ڈاکٹر خیر النساء مختار موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں، کنسلٹنٹ پیڈیاٹرک نیورولوجسٹ فرام آغا خان یونیورسٹی اینڈ ہاسپٹل کراچی. ڈاکٹر خیر النساء، ابھی کالر کی بھی کال تھی. پہلے ہم ایک اور کال لے لیتے تاکہ دونوں سوال کو ساتھ ہی اٹینڈ کر لیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ایف ایم 105 نا سر؟ جی جی بالکل. کون بات کریں؟ اچھا، میں گور زمان بول رہا ہوں مردان سے. جی ڈاکٹر صاحب سے ایک بات کرنی ہے. جی جی پلیز کریں. اچھا جی جی ڈاکٹر بالکل. صاحب، ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ایک بچہ ہے ہمارے ہاں. جی جی 2-3 مہینے سے ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ وہ بے ہوش ہو جاتا ہے 2-3 سیکنڈ کے لیے. عمر کتنی ہے؟ عمر 2 سال ہے. ٹھیک ہے. راؤنڈ اباؤٹ 2 سال اس کی لگتی ہے. وہ 2-3 سیکنڈ کے لیے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، پھر ہوش میں فوراً آ جاتا ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ بے ہوش ہو چکا تھا. یہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے میں کہ کس طریقے سے کیا ٹریٹمنٹ دے دے یا کس کو دکھائے؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر خیر النساء، 2 سوال تھے. ایک تو پچھلا سوال تھا بریک سے پہلے کہ زندگی بھر کیا یہ رہتا ہے اور اس کا کوئی علاج بھی موجود ہے کہ نہیں، اور دوسرا یہ جو سوال تھا تو اگر دونوں کو جی، اگر ہم پہلے سوال کی بات کریں تو ایپیلیپسی ایسا نہیں ہے کہ زندگی بھر رہتا ہے. ایپیلیپسی سب سے پہلے تو میں بات کروں گی بالکل قابل علاج مرض ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ موجود ہے، اور اب تو ہمارے پاس بہت اچھی دوائیاں آ گئی ہیں جن سے ہم جو ہے وہ ایپیلیپسی کو ٹریٹ کرتے ہیں. اور عموماً جو دورانیہ ہوتا ہے ٹریٹمنٹ کا اراؤنڈ 2 to 3 ایئرس کا پیریڈ ہوتا ہے، اور اگر اس دوران کسی کو جھٹکے نہیں ہو رہے، اسپیشلی میں بچوں کی بات کروں گی، اور کوئی انڈر لائنگ رسک فیکٹر نہیں ہے یا وجہ نہیں ہے، تو پھر ہم دوائیاں آہستہ آہستہ کر کے ان کو بند کرتے ہیں. اور دوسرا یہ تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ لائف لانگ ہو. زیادہ تر تقریباً 60 to 70% جو ہے وہ بچے جن کو ایپیلیپسی ہوتی ہے ٹریٹمنٹ کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں، اپنی نارمل لائف گزار سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر خیر النساء، اگر ہم اس پہ بات کریں، ایکچولی ہمارے پاس ایک میسج آیا ہوا ہے 8881 پہ. ان کا کہنا ہے کہ اگر بچہ بہت زیادہ آنکھیں جھپکتا رہتا ہے ہر وقت، تو وہ تو اس میں شامل نہیں ہوتا، وہ فیس ایکسپریشن. تو اس میں کچھ ایپیلیپسیز جو بچوں میں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں بہت فریکوینٹ آئی بلنکنگ ہوتی ہے، اور اسپیشلی جو بہت زیادہ سن ایکسپوئر کے دوران یا لائٹس جب ان کا سامنا ہوتا ہے تو اسی وجہ سے بچے بہت فریکوینٹ بلنکنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک بہت ریئر قسم ہے، تو اس کو دیکھنا ضروری ہوگا. ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ایک ایپیلیپسی کی علامت ہو. اچھا، 2-3 سوال تھوڑے سے اہم لگ رہے ہیں مجھے کہ اگر بہت چھوٹی عمر میں، سمجھیں 3-4 مہینے میں کسی بچے کو ایپیلیپسی ڈائگنوز ہوتا ہے، تو کیا اتنی چھوٹی عمر میں بھی دوائی موجود ہے دینے کے لیے؟ جی بالکل. دوائی تو ہر ایج کے لیے موجود ہے. 1 دن کا بچہ ہو یا 1 سال کا ہو یا 15 سال کا 20 سال کا، تو دوائی تو ہر بچے کے لیے موجود ہے. مگر اس میں اگر چھوٹا بچہ ہے تو یہ ہمیں جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کو جو ایپیلیپسی ہو رہی ہے تو اس کی انڈر لائنگ وجہ کیا ہے. تو وجہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کا پورا ٹریٹمنٹ اور آگے اس کی جو پروگنوسس ہے، کب تک علاج جاری رہے گا، وہ ساری چیزیں اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر خیر النساء، اس کے مین کازز کی اگر ہم بات کریں تو کیا ایسے چیزیں ہیں، لائف سٹائل ہمارا یا کوئی ہیریڈیٹری، کیا ایسے مسئلے ہیں جن کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ ایک کال بھی میں شامل کر لیتی ہوں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں شکیل بات کر رہا ہوں اقرا سٹی فیز 1 سے. جی شکیل صاحب. اور معلوم یہ کرنا تھا کہ ایسے بچے جو ان کو فکس کرتے ہیں تو کیا وہ بعد میں معذور بھی ہو جاتے ہیں اگر ان کا علاج بر وقت نہ ہو تو؟ ٹھیک ہے جی، بہت اچھا سوال ہے. کازز پہ میں پہلے ان کا جواب دے دیتے ہیں. جی ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جن کو فٹس پڑتے ہیں وہ معذور ہو جاتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر جس بچے کو ایپیلیپسی ہے اور وہ ٹریٹمنٹ نہیں لے رہا ہے
اور اس کو جو جھٹکے جو ہیں اس کا دورانیہ بہت زیادہ ہوتا ہے، 5 منٹ سے زیادہ دورانیہ کا ہوتا ہے، اور ملٹیپل ایپیسوڈز ہوتے ہیں، ہر دن جھٹکے ہو رہے ہیں یا ہر دوسرے تیسرے دن جھٹکے ہو رہے ہیں اور کسی دوائی پہ نہیں ہے، تو پھر چانس ہو سکتا ہے کہ اس کو ذہنی معذوری آگے جا کے ہو وداؤٹ ٹریٹمنٹ۔ اگر اس کا پراپر علاج کرائیں گے تو یہ امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اور سوال جو مردان سے آیا تھا، چھوٹا بچہ ہے 2 سال کا جی اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے 2-3 سیکنڈ کے لیے، تو اگین اس کو دیکھنا بہت ضروری ہوگا۔ آپ میرا مشورہ ہوگا کہ آپ کسی اچھے پیڈیاٹریشین کو دکھائیں تاکہ وہ ارلی آئیڈینٹیفائی کرے، اس بچے کی ویڈیو ریکارڈ کر لیں تو وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگا۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے یہ کوئی جھٹکے کی علامت ہو، دماغ سے ریلیٹڈ ہو، یا کبھی کبھی کچھ دل کے مسائل ایسے ہوتے ہیں تو اس میں بھی بچے جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو اس کو دیکھنا بہت ضروری ہوگا۔ اس طرح کہنا کہ یہ جھٹکا ہے یا نہیں ہے تھوڑا سا مشکل ہوگا جب تک ہم اس کو دیکھنا لیں۔ کازز اور جو ہم جی بات کر رہے تھے، بالکل، کازز جو بچوں میں ہوتے ہیں اور بڑوں میں ہوتے ہیں بہت مختلف ہوتے ہیں۔ جیسے بڑوں میں بہت مختلف کازز ہوتے ہیں ایپیلیپسی کے، بچوں میں جو کازز ہوتے ہیں وہ ایسا سمجھیں کہ بچوں کے کازز بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ جیسے اگر بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہاں سے شروعات ہوتی ہے کہ اس دوران اگر کوئی ماں کو کوئی ایسا انفیکشن ہو تو اس کی وجہ سے بچے کا برین متاثر ہو تو بھی آگے جا کے اس کو ایپیلیپسی ہو سکتی ہے۔ اس دوران اگر اس کو آکسیجن کی کمی ہو یا اس کا بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ متاثر ہو پھر بھی بچے کو جھٹکے ہو سکتے ہیں۔ یا ماں کے پیٹ میں اگر بچے کے جو برین جب اس کا اعضاء بن رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی برین میں بناوٹی کوئی ڈیفیکٹ آ جائے، وہ پراپر برین جو ہے وہ نہ بنے اس کا دماغ، تو آگے جا کے اس کی وجہ سے بھی جھٹکے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ پیریڈ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اگر بچہ جو ہے وہ پری میچور پیدا ہوا ہے، وقت سے پہلے پیدا ہو گیا ہے، تو اگین یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اگر بچہ پیدا ہو گیا اس کے بعد وہ دیر سے رویا ہے، اس کو آکسیجن نہیں ملی ہے، تو یہ بھی ایک رسک فیکٹر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بچے کو کوئی شدید قسم کا پیدائش کے بعد انفیکشن ہو جائے اور وہ دماغ پہ اثر کرے یا کوئی گردن توڑ بخار ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی آگے جھٹکے ہو سکتے ہیں۔ ایک اور امپورٹنٹ وجہ جو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو موروثی ہوتی ہیں، اور وہ موروثی بیماریاں زیادہ تر ہمارے چونکہ پاکستان میں جو ہے وہ کزن میرجز کا بہت عام رواج ہے، تو یہ موروثی بیماریاں ہوتی ہیں تو جن کی وجہ سے بھی ایک کچھ علامت ہوتی ہے کہ بچوں میں ایپیلیپسی ہوتی ہیں، اور اس کو کہتے ہیں ہم لوگ انہیریٹڈ میٹابولک ڈس آرڈر، جس میں جسم کے کچھ کیمیکلز اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، اس میں ڈس بیلنس ہو جاتا ہے جو الٹیمیٹلی دماغ کو افیکٹ کرتے ہیں اور بچوں کو جھٹکے ہوتے ہیں۔ ایک اور امپورٹنٹ وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ جینیٹک ایپیلیپسیز بھی ہوتی ہیں جو ایب نارمل جینز کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، اور یہ جینز زیادہ تر بچے جو ہے وہ ماں باپ سے انہیرٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک اور بات کروں میں، اگر یہ سارے یہ کامن کازز ہیں جن میں بچوں کو ایپیلیپسی ہوتی ہے، اور 60% ایپیلیپسی ایسی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ایڈیوپیتھک ایپیلیپسی، جس کا ابھی تک ہمیں زیادہ پتہ نہیں چلا ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھنا بہت ضروری ہوتے ہیں کسی بھی بچے کو اگر جھٹکے ہو رہے ہیں تو اس کی انڈر لائنگ وجہ کیا ہے، بیکاز اس کا ٹریٹمنٹ، اس کا لانگ ٹرم جو پروگنوسس ہے، لانگ ٹرم اس کا جو ہے وہ علاج ہے وہ اس پہ زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ جی السلام علیکم میڈم، میں ذیشان بات کر رہا ہوں فرام حیدرآباد سے۔ میرا ایک سوال ہے جی کہ میرے دوست کا بیٹا ہے، جب وہ صبح اٹھتا ہے اور اگر روشنی اس کی آنکھوں پر پڑتی ہے تو اس کو جھٹکے لگتے ہیں، کیا یہ مرگی کی بیماری ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا۔ جی جی ہاں، یہ ہو سکتا ہے۔ اس کو جو ہے یہ فوٹو سینسیٹیو کچھ ایپیلیپسیز کہلائی جاتی ہیں جس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ تو جب سورج کی روشنی ہوتی ہے اس میں جب بچہ ایکسپوز ہوتا ہے، یا بہت زیادہ برائٹ لائٹس ہوتی ہیں تو اس سے بچے کا ایکسپوئر ہوتا ہے تو اس کے امکانات جھٹکے کے بڑھ جاتے ہیں۔ تو جی بالکل ہو سکتی ہے، اور اس کو پراپرلی کسی اچھے فزیشین کو دکھائیں اور اس کا جو ہے وہ جلد سے جلد تشخیص کریں تاکہ علاج ممکن ہو اور پھر آگے جا کے بچے میں کوئی کمپلیکیشنز نہ ہو۔ صحیح، ایک اور سوال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔
السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ جناب شاہ نواز بات کر رہا ہوں سکا ضلع تحصیل روڑی سے. جی جی، کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ جناب ایک سوال ہے کہ اکثر ہمارے سوسائٹی میں مرغی والے جو بچے ہوتے ہیں ان کو علیحدہ سمجھا جاتا ہے. اسکول میں ایڈمیشن کرانے میں بھی مسئلہ ہوتا ہے. تو کیا ان کے لیے کوئی سیپریٹ اسکول ہے یا نارمل بچوں کی طرح یہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ بہت شکریہ جی، بہت اچھا سوال ہے اور یہی ہمارا آج کا ٹاپک بھی ہے. جی ڈاکٹر خیر النساء، جی بہت ہی اچھا بہت سوال ہے. اچھا سوال کیا آپ نے کہ انفارچونیٹلی جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ کچھ سوشل اسٹگماز ایسے ہیں کہ ہماری معاشرے میں جو بہت بچوں کی کوالٹی آف لائف افیکٹ کرتے ہیں. جن بچوں کو ایپیلیپسی ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے. جو ان بچوں کو ایپیلیپسی ہوتی ہے اور اگر ان کی ڈیولپمنٹ نارمل ہے تو وہ بچہ بالکل نارمل زندگی گزار سکتا ہے، نارمل اسکول میں جا سکتا ہے. ایپیلیپسی پیشنٹس کے لیے کوئی الگ اسکول نہیں ہے. دنیا بھر میں بالکل ایپیلیپسی پیشنٹ کے لیے کوئی الگ اسکول نہیں ہے. وہ نارمل بچوں کے اسکول میں نارمل تعلیم ہر چیز نارمل کر سکتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے ایک تو پیرنٹس کی آگاہی بہت ضروری ہے اس معاملے میں، اور دوسری میں چاہوں گی کہ اسکول والوں کی بھی آگاہی بہت ضروری ہے اس معاملے میں، تاکہ اس بچے کے پڑھائی کا حرج نہ ہو، وہ آگے جا کے کامیاب انسان بنے. تو یہ بالکل مت ہے. اور جو ہے اس بچے کو جو ہے اگر دوائیوں پہ ہے، اس کی جھٹکے کنٹرول میں ہے، تو آرام سے اسکول میں جا سکتا ہے، اپنی تعلیم مکمل کر سکتا ہے. بالکل ڈاکٹر خیر النساء، میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ جو ایپیلیپسی کے بچے ہوتے ہیں ان کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے، وہ بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اگر وہ نارمل ان کو آپ ہر چیز میں حصہ لینے دیں. جی بالکل. جیسے اگر کسی بچے کو یا بڑے کو ایپیلیپسی ہے اور نارمل اس کی ڈیولپمنٹ ہے، باقی چیزیں ٹھیک ہیں، تو وہ نارمل بالکل نارمل ہو سکتا ہے. اور بلکہ بہت برائٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. جی تو ایسا کہنا کہ ایپیلیپسی کی وجہ سے جو ہے وہ تعلیم مکمل نہیں کر سکتا، ہمارے پاس بہت بڑی مثالیں ہیں ہمارے جو ہے دنیا میں، جن بڑے بڑے سائنٹسٹ ایسے گزرے ہیں جن کو ایپیلیپسی تھی. عبدالستار ہمارے ایدھی کی عبدالستار بات. ایدھی پاکستان میں سب سے جو ہے اتنی مشہور شخصیت، ان کو ایپیلیپسی، ہی واز ایپیلیپٹک، ہی واز آن دا جو ہے وہ دوائیوں پہ تھے، مگر وہ اپنی نارمل زندگی، اور ہم لوگوں سے سب سے زیادہ ایکٹیو وہ تھے ٹل اینڈ آف لائف. تو ایسا بالکل نہیں ہے، ہمارے پاس ایسی مثالیں ہیں، اور نارمل زندگی وہ بچہ یا بڑا گزار سکتا ہے. بالکل. ایک کال لیتے ہیں پھر بریک کی طرف جائیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. کون بات کر رہے ہیں؟ فضا احمد بات کر رہا ہوں. اس دن بھی میری کال کٹ کے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھیے، میری بچی 5 سال کی عمر میں اس کو جھٹکے لگے تھے. پھر اس کے بعد وہ پڑھتے احمد آباد چلی گئی تھی. احمد آباد یونیورسٹی کالج سے پھر کراچی یونیورسٹی میں آئی ہے. اب اس کو اس دن تقریباً پچھلے 2 ہفتے ہوئے چھوٹے بھائی کے ساتھ لڑی ہے. اس نے سر میں 2 مکے مارے ہیں. پھر اس کو یہ جوڑا پڑا ہے. اب جو اس کے بعد 2 جوڑے اس کو پڑ کے جوڑا جو پڑتے ہے مطلب ٹوٹل 2-3-4 منٹ کا ہوتا ہے بالکل. مطلب اس کے بعد جو پھر آرام سے صحیح ہو جاتی ہے. کیا یہ اس کو دوبارہ ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کے جانے یا کہ مطلب ہے اس کو وہی پرانی دوائی شروع کر دے؟ 12 سال تک اس کو کچھ نہیں ہوا. علاج ہم نے 5 سال پورا کرایا ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے جی، صحیح سوال. میں ابھی ہم لوگ چھوٹا سا بریک لے لیں، اس کے بعد اس کا جواب دیتے ہیں. سامعین تھینک یو سو مچ. آپ کی کالز ہمارے پاس آ رہی ہیں. 02111000105 پہ آپ کال کر سکتے ہیں ہمیں. اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر خیر النساء مختار موجود ہیں، کنسلٹنٹ پیڈیاٹرک نیورولوجسٹ فرام آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل. سامعین ہمارے ساتھ ہی رہیے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون ود اس. امبر آپ کی ہوسٹ، آپ کے پسندیدہ شو جان ہے تو جہان میں. سامعین آج کا شو ہمارا جینکس فارما کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے، اور آج ہم بات کر رہے ہیں میں، مرغی اور معاشرہ، اور سیریز کا آج یہ آخری شو ہے. آپ لوگوں کے جتنے بھی سوالات ہیں جو آپ ان شوز میں نہیں کر سکے، وہ آج آپ ہمیں کال کر کے ڈاکٹر خیر النساء سے ڈائریکٹ سوال کر سکتے ہیں. 02111000105. فیس بک پیج پہ لائیو دیکھنا چاہیں تو www.fb.com/hotfm105 کے اوپر. ڈاکٹر خیر النساء، ہمارا جو بریک سے پہلے سوال تھا ہمارے لسنر کا، اس کا میں چاہوں گی آپ جواب دیتے. انہوں نے کہا 5 سال پہ پہلا دورہ پڑا اور علاج 5 سال تک ہوا، ٹھیک ہو گئی، اب یونیورسٹی میں ہے، کوئی لڑائی ہوئی بھائی کے ساتھ، دوبارہ سے دورہ پڑا. جی تو کچھ ایپیلیپسیز ایسی ہوتی ہیں
کہ وہ ریلیپس کرتی ہیں یعنی دوبارہ آ سکتی ہیں. اور جب بھی کسی مریض کا ہم لوگ دوائی بند کر دیتے ہیں تو ان کو یہ ضرور بتا دیتے ہیں کہ ابھی ہم دوائی بند کریں، چونکہ بچے کو جو ہے 2 سے 3 سال ہو چکے ہیں، کوئی جھٹکا نہیں ہوا تو دوائی بند کر سکتے ہیں. مگر ان کو رسک ضرور بتا دیتے ہیں ہم لوگ. تقریباً 20 سے 25% ایپیلیپسی کے پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ایک کمپلیٹ علاج کے بعد دوبارہ لائف میں کسی بھی وقت جھٹکے پڑ سکتے ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بچی جو ہے نا، اس کو یہ دوبارہ ریکرنس ہوا ہے یا ریلیپس ہوا ہے ایپیلیپسی کا. دوبارہ سے پھر جی، تو ابھی جو دوائی کی بات کی تو یہ اگر پہلے دوائی استعمال کر چکے ہیں تو میں چاہوں گی کہ بہتر ہے کہ کسی اچھے فزیشین کو دکھائیں، تاکہ اس وقت جو دوائی دی گئی تھی، اب چونکہ ایج بڑھ گئی ہے تو دوائی اس حساب سے اس کا ڈوز اور وہ دوائی اس ایج میں دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو پہلے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں اور اس کے بعد پھر دوائی ڈیفینیٹلی شروع کرنا پڑے گی. صحیح. اچھا ڈاکٹر خیرالنساء، میں چاہوں گی کہ دوائیوں کی کیا اہمیت ہے، اگر ساتھ ساتھ علاج بھی کون کون سے ہیں، کیونکہ اتنی ساری کالز اور اتنے سارے میسیجز آ رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کالز اٹھاؤں یا فیس بک کا سوال پوچھوں یا اپنا سوال پوچھوں. ٹھیک ہے، تو میں یہ چاہوں گی کہ علاج کے اوپر تھوڑا سا بات کر لیں. کالز ہیں، ذرا ہولڈ کرا لیتے ہیں. اوکے، ٹھیک ہے. تو علاج کی جہاں تک بات ہے تو اس میں سب سے پہلے جو فرسٹ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ دوائیاں ہی ہیں ہمارے پاس. تو دوائیاں، جسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بہت اچھی اچھی دوائیاں اب ہمارے پاس ہیں، اور جو ہے وہ ہر طرح کے ایج گروپ سے کے لیے ہیں، نیونیٹ سے لے کے بڑوں تک، اور میل ہے، فیمیل ہے، یہ ساری چیزیں خیال کرنا پڑتا ہے کہ اس بچے کی جینڈر کیا ہے. تو ہم اس کو دوائیوں سے ہی ہم علاج کرتے ہیں، اور کون سی دوائی دینی ہے، کس ڈوز سے دینی ہے، کس طرح دینی ہے، یہ آپ خود سے نہیں کر سکتے. یہ آپ کو فزیشین آپ کو گائیڈ کرے گا کہ یہ دوائی کس طرح دینی ہے، اور بالکل مکمل علاج موجود ہے دوائیوں کے ساتھ. ایک کال لیتے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اچھا بات؟ میڈم، میں نبیل بات کر رہا تھا، میں ٹھٹا سے بات کر رہا تھا. جی مجھے نبیل. میڈم خیرالنساء سے ایک سوال پوچھنا تھا جی جی. کہ ایک بچہ ہے جس کا 4-5 سال سے ہمارے رشتے داروں میں نا مرغی کا علاج چل رہا ہے ایپیلیپسی کا، ٹھیک ہے. لیکن ڈاکٹر کو وہ ریگولر دکھا بھی رہے ہیں، لیکن ایپیلیپسی یا مرغی کے دورے اس کو کنٹرول نہیں ہے. 4 سال سے یہ علاج چل رہا ہے، اور وہ دوائیاں تو بدل دیتے ہیں بار بار، لیکن وہ کنٹرولنگ نہیں ہے. اب ٹھیک ہے اس جی. میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اوکے جی. اچھا ڈاکٹر خیرالنساء، اس سوال کے ساتھ میرا سوال بھی کنیکٹ کر دیتے ہیں. کیا دوائی تو ہم کھا رہے ہوتے ہیں، تو دوائی کھانے کے اوقات یا کوانٹٹی کتنی اہم ہوتی ہے، یہ اس کے ساتھ اگر ہم جواب دے دیں. جی بالکل. ان بچے کا جو انہوں نے پوچھا کہ ان کو جو ابھی بھی جھٹکے ہو 5 رہے سال ہیں، سے علاج 5 سال چل رہا ہے. علاج چل رہا ہے، تو مجھے لگ رہا ہے جیسے ہم نے شروع میں کازز کی بات کی نا، کہ وجوہات کی، تو کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن میں کوئی بناوٹی برین کا ڈیفیکٹ ہوتا ہے. کن بچوں میں آکسیجنیشن کی کمی ہو جاتی ہے ماں کے پیٹ میں یا اس کے بعد، یا کن بچوں میں بہت سیویئر انفیکشن ہوتے ہیں جو ماں کو افیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یا کچھ بچوں میں کچھ موروثی انڈر لائنگ بیماریاں ہوتی ہیں، تو ان بچوں میں تھوڑا سا کنٹرول جو ہے نا دیر سے بھی آ سکتا ہے، اور اس کا ٹریٹمنٹ بھی پھر زیادہ تر بہت پرولونگ ہوتا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ ان کا بچے میں کچھ ایسا کوئی رسک فیکٹر ہوگا، تبھی یہ علاج چل رہا ہے اور اس کے باوجود بھی جھٹکے ہو رہے ہیں. تو نیکسٹ ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ اگر کسی بچے کے جھٹکے دوائیوں کے ساتھ کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں تو اور کیا الٹرنیٹ ٹھیک، آپشنس ہیں. بتا تو دیں وہ ابھی ہم. جی، تو اگر کسی بھی بچے کے جھٹکے دوائیوں پہ ہے، 2 یا 3 دوائیاں ہیں پراپر ڈوز میں دے رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی جھٹکے کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں، تو کچھ اور الٹرنیٹیو آپشنس بھی ہوتے ہیں جن کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں، جس میں ایک ڈائٹری مینجمنٹ ہوتا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ کیٹوجینک ڈائٹ، وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ جو ہے ہربل ایک دوائی آتی ہے، تو وہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، جس کو ہم کینابینوائڈ کہتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ جیسے ویگل نرو اسٹیمولیشن ہے، اس کے علاوہ کچھ ایپیلیپسی سرجری بھی ہوتی ہیں. مگر یہ ساری چیزیں جو دوائیوں سے ہٹ کے ہیں، تو یہ آپ کا
न्यूरोलॉजिस्ट ही डिसाइड करता है कि क्या इस बच्चे को कीटोजेनिक डाइट की ज़रूरत है, क्या इस बच्चे को वेगन नर्व स्टिमुलेशन की ज़रूरत है, क्या इस बच्चे को एपिलेप्सी सर्जरी की ज़रूरत है या कोई हर्बल मेडिकेशन की ज़रूरत है। तो वो डिसाइड करेगा, ताकि हर चीज़ के देखें नुकसानात और फ़ायदे होते हैं। तो क्या ये कौन सा इलाज का तरीका उसके लिए बच्चे के लिए बेहतर होगा, तो वो आपका फिजिशियन न्यूरोलॉजिस्ट डिसाइड करेगा। उसके बाद आपने उन चीज़ों के लिए देखना है। दूसरा सवाल जैसे आपका था कि दवाइयाँ, बिल्कुल दवाइयाँ जब भी दी जाती हैं बच्चों में, हम लोग जो दवाई देते हैं वो उसके वज़न के हिसाब से होती है। जितना बच्चे का वेट होगा पर किलोग्राम से हर दवाई का अपना अपना रेशो होता है। हम कैलकुलेट करके डोज, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि 24 घंटे में एक दफ़ा दी जाती हैं, कुछ एंटी सीजर मेडिकेशन या झटके की दवाइयाँ ऐसी होती हैं दिन में 2 बार दी जाती हैं, कुछ 3 बार दी जाती हैं। और टाइम का बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि अगर बच्चे को कोई दिन में 2 दफ़ा दवाई देनी है तो 2 दफ़ा का मतलब ये है कि 12 घंटे से देनी है। अगर सुबह 8 या 9 बजे दे रहे हैं तो रात का डोज भी आपने 8 या 9 बजे ही सेट करना है। प्रॉपर क्वांटिटी ज़रूरी है, क्योंकि बड़ों में हम लोग टेबलेट्स देते हैं, वो शायद ज़्यादा इजी होती हैं। बच्चों में जो है वो सिरप से ज़्यादा हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। तो सिरप की क्वांटिटी को जो है वो मैयर करना, अगर किसी बच्चे को 2 सीसी दवाई दे रहे हैं, 3 सीसी दे रहे हैं या 4 सीसी, तो उसको नाप के प्रॉपरली मैयर करके फिर देना होता है। चम्मच से दवाई नहीं देनी होती है, बिल्कुल सिरिंज का नीडल हटा के इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वो दवाई की मकदार ज़्यादा भी ना हो ताकि वो साइड इफ़ेक्ट हो जाए, या दवाई की मकदार कम भी ना हो ताकि वो अगर कम होगी तो वो अफेक्ट नहीं करेगी, ज़्यादा होगी तो वो नुकसान देगी। तो ये चीज़ें बहुत लाजमी होती हैं। और जब भी हमारे पास कोई बच्चा आता है एपिलेप्सी का, तो उसके पेरेंट्स को डिटेल काउंसलिंग हम करते हैं रिगार्डिंग के दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स के लिए, उनकी मेजरमेंट के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से, ये सारी चीज़ें उनको समझा देते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर खैरन से एक सवाल है, अब्दुल रज़ाक साहब हैं फेसबुक पे, वो कहते हैं कि मेरे कज़न को उसका हाथ हर वक्त बहुत ज़्यादा कांपता है कि वाज़ेह तौर पर पता चलता है, क्या ये एपिलेप्सी हो सकती है? अगर ये हर वक्त कांप रहा होता है, हो सकता है इसको कुछ ट्रेमर्स हो रहे हों, ठीक है, तो देख के करना फिर वो ज़्यादा आसान होगा। मैं इनसे गुजारिश करूँगी कि अगर बेहतर है कि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बना के और फिर आप किसी अच्छे फिजिशियन को दिखा दें, तो आपको फिजिशियन देख के जो है वो डिसाइड कर सकता है क्या ये झटके हैं। मगर जो मुझे लग रहा है, अगर कंटिन्यूस उसको एक हाथ के ट्रेमर्स हो सकते हैं, ट्रेमर्स हो रहे हों जिसकी किसी और वजह से, तो ये हो झटका मुझे नहीं लग रहा, मगर ये कि देख के हम ज़्यादा बता सकते हैं। एक और मैं मैसेज देना चाहूँगी हमारे सामीन को कि जब भी किसी बच्चे को झटका होता है ना, तो प्लीज़ मैं अपने पेशेंट्स को भी ये कहती हूँ, पेशेंट जो पेरेंट्स होते हैं उनके, कि जब भी झटका हो तो प्लीज़ उसकी अगर हो सके, आजकल तो मोबाइल फ़ोन हर किसी के हाथ में होता है, हर वक्त हाथ में होता है, तो अगर उसकी क्विक एक वीडियो रिकॉर्ड कर लें तो ये बहुत ही हमारे लिए आसान होता है कि वो देखना कि क्या ये वाकई झटका है या नहीं है। तो समटाइम्स ऐसे भी कुछ होते हैं जो मिर्गी के झटके नहीं होते हैं, और पेरेंट्स को लग रहा होता है ये मिर्गी के झटके हुए हैं और बिला वजह उनको ट्रीटमेंट दी जा रही होती है। तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग जब लाते हैं तो उससे हमें बहुत ज़्यादा आसानी होती है कि देखने के लिए क्या ये झटका है या नहीं है। अगर झटका है तो किस टाइप का झटका है, इस झटके के लिए कौन सी दवाई सुइटेबल रहेगी, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मेरी सबसे यही गुजारिश होगी, जब भी कभी बच्चे को या बड़े को झटका हो, इसकी एक छोटी सी वीडियो बना के आप रख लें और फिर अपने फिजिशियन से ये डिस्कस कर लें, तो ये बहुत ही मुफीद साबित होगा आपके लिए भी और डॉक्टर के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा तशखीस करने में, ताकि इसको फिर बिला वजह दवाइयों की ज़रूरत अगर नहीं है तो ना दी जाए। बिल्कुल। और मैंने तो कुछ ऐसे अभी यहाँ पर जो सवालात हैं, आई डोंट नो मैं उसको शामिल करूँ कि नहीं, लेकिन मैं कर लेती हूँ। जैसे बच्चा सो रहा है, छोटा सा 1-2 महीने का बच्चा है या 6-7 महीने का बच्चा है, तो कभी कभी ऐसा होता है बच्चा डर भी जाता है, ज़ोर से आवाज़ आती है या कुछ चीज़ मशीन चली या कुछ हुआ तो ज़ोर से झटका सा लगा और डर गया और फिर रोना शुरू कर दिया। तो अब वो सवाल है कि ये भी क्या वो हो सकता है?
جی کچھ ایسے ہوتے ہیں ہم چیزیں کہتے ہیں یونٹس میں زیادہ تر سلیپ مائکلونس ہوتے ہیں تو بچہ اچانک سے چونک جاتا ہے یا ڈر جاتا ہے، ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ نارمل ہوتے ہیں. مگر ایک چیز ہوتی ہے جس میں ابھی پہلے بات کر رہی تھی، کیا یہ جھٹکا ہے یا نہیں ہے. کچھ بچوں میں جو 4 مہینے یا 6 مہینے تک کچھ ایسے جھٹکے ہوتے ہیں وہ جو نیند میں ہوتے ہیں. جو بچہ سو رہا ہوتا ہے نا تو اس کو بہت ایک جرکی موومنٹس ہوتی ہیں پوری باڈی کی، اور کچھ سیکنڈز کے لیے ہوتی ہیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور صرف نیند میں ہوتی ہیں، جاگنے میں نہیں ہوتی ہیں. اور اکثر پیرنٹس ان کو لگ رہا ہوتا ہے یہ جھٹکا ہے، اور اگر نارمل کسی عام ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ان کو دوائیاں شروع کر دیتے ہیں جھٹکوں کی. اور اسی لیے میں نے یہ کہا کہ ویڈیو بنانا بہت امپورٹنٹ ہے. پیرنٹس سے کہنا کہ وہ دیکھنے کے لیے، کیونکہ عموماً یہ والے جھٹکے جو ہے یہ ہم بینائن سلیپ مائکلونس ہم کہتے ہیں، جو بینائن ہوتے ہیں 4 سے 6 مہینے میں ہوتے ہیں بچے کے، اور اس کے بعد بالکل بچہ ٹھیک ہوتا ہے اور اپنی نارمل زندگی گزار سکتا ہے، اور اس میں کسی بھی جھٹکوں کی دوائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. مگر اگین میں ایمفیسس کروں گی، اس پہ زور دوں گی کہ جب تک وہ ویڈیو نہیں ہوتی بچے کی تو ہمارے لیے کہنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی جھٹکا ہے یا وہ یہ ایک بینائن کنڈیشن ہے. بالکل. ایک اور کال لیتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام شکیل احمد ہے نا. مجھے ڈاکٹر صاحب سے سوال کرنا تھا یہ کہ بچوں کو جب بخار ہوتا ہے تو ان کے جھٹکے لگتے ہیں، تو جب ان کا بخار ختم ہو جاتا ہے تو ان کو جھٹکے بھی ختم ہو جاتے ہیں. یہ کیا چیز ہے نا؟ ٹھیک ہے سر، تھینک یو. جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اور سب سے زیادہ جو ہمارے ایمرجنسیز میں پیشنٹس آتے ہیں جھٹکوں کے ساتھ، اسپیشلی بچے جو ہیں وہ آتے ہیں بخار والے جھٹکے کے ساتھ، ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں فیبرائل سیجرز. ٹھیک ہے، تو جو فیبرائل سیجرز ہوتے ہیں وہ 6 مہینے کی عمر سے لے کے 6 سال تک بچے کو ہوتے ہیں، اور ہمیشہ بخار کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. جب ہائی ٹیمپریچر ہوتا ہے پھر ہی جھٹکے لگیں گے، اور زیادہ تر وہ جنرلائز سیجر ہوتے ہیں، پوری باڈی اس میں شیک ہو رہی ہوتی ہے. دورانہ عموماً اس کا چھوٹا ہوتا ہے، اور جیسے جھٹکا ہو جاتا ہے بچہ بالکل ایکٹیو الرٹ ہوتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں فیبرائل سیجر. ہاں اگر کسی بچے کو 6 مہینے سے پہلے یا 6 سال کے بعد بھی بخار والے جھٹکے ہو رہے ہوں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ وہ فیبرائل سیجرز نہیں ہے، اس کو کچھ انڈرلائنگ ایپیلیپسی ہے. کیونکہ فیبرائل سیجرز میں ہم لوگ کوئی مرگی کی دوائی اینٹی ایپیلیپٹکس نہیں دیتے ہیں. اس میں جب تک بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اپنی نارمل ایکٹیویٹی کرنا شروع کر دیتا ہے، صرف اور صرف ہم اس وقت جھٹکے کو روکنے کے لیے دوائی دے رہے ہوتے ہیں. بالکل. باقی لانگ ٹرم کے لیے کوئی دوائی کی ضرورت نہیں ایک ہوتی. بریک لیتے ہیں ڈاکٹر خیر النساء، اس کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون ود اس. امبر آپ کی ہوسٹ، آپ کے پسندیدہ شو جان ہے تو جہان میں. سامعین، ہمارا شو آج جینکس فارما کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے، اور میں مرگی اور معاشرے کی آج ہم اس شو کی پوری سیریز کا لاسٹ شو کر رہے ہیں. سامعین، کوئی بھی اور سوال اگر آپ کے ذہن میں ابھی بھی ہیں تو آپ اگلے 15 منٹ ہمارے پاس موجود ہیں. آپ ہمیں 02111001005 پہ کال کر سکتے ہیں. ڈاکٹر خیر النساء مختار آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے، کنسلٹنٹ پیڈیاٹرک نیورولوجسٹ فرام آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل. اچھا ڈاکٹر خیر النساء، ایک سوال فیس بک کا ہے جو میں شامل کرنا چاہوں گی کہ رات نیند میں 1-2 جھٹکے لگنا یا کسی اور وجہ سے ہو سکتا ہے یا یہ نارمل ہے رات کو صرف؟ جی اس کا آپ ذکر بھی کر سکتے. جی، یہ ایک تو میں نے جو بتایا تھا نومولود بچوں میں ہوتے ہیں جو 4 سے 6 مہینے تک رہتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. باقی کچھ جھٹکے ایسے بھی ہوتے ہیں جو نیند میں ہوتے ہیں. کچھ ایپیلیپسیز ایسی ہوتی ہیں جو بچے کو صرف نیند میں ہی جھٹکے ہوتے ہیں، جاگنے میں نہیں ہوتے ہیں. تو اس کو دیکھنا بہت ضروری ہوگا. جیسے بھی میں نے بات کی کہ اگر اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کر لیں. ایک اور کنڈیشن ہوتی ہے سلیپ مائکلونس، جو نارملی جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہماری کچھ جو انوالنٹرلی موومنٹس ہوتی ہیں باڈی کو، جس کو ہم سلیپ مائکلونس کہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس کو وہ ہو. مگر اس کو ڈفرینشیٹ کرنا ایک جھٹکے سے یا ایپیلیپسی سے وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے جب تک ہم ڈیٹیل ہسٹری لے لیں بچے کی، یا اگر اس کی کوئی ویڈیو ریکارڈنگ وہ کر کے اور دکھا سکتی ہیں اپنے فزیشین کو تو وہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک کال لیتے ہیں. اور ڈاکٹر خیر النساء، میرے پاس ایک سوال ہے کہ اسکرین ٹائم کیا بچوں کے لیے رسک فیکٹر ہو سکتا ہے ایپیلیپسی کا؟ ایک کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟
میں فین بات کر رہا ہوں. پیچھے میں بات پیچھے پیچھے سے ریڈیو بند کر دیں جلدی سے. کی ریڈیو آف ہے. اچھا ٹھیک ہے, اب بتائیے. میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ڈاکٹر ہم نے دیکھا ہے کہ نا بہت سارے جو جن کو جھٹکا آتا ہے تو ان کو کیا کہتے ہیں جوتا سنگاتے ہیں, موزہ سنگاتے ہیں. اس کی کیا حقیقت ہے, یہ صحیح کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی ڈاکٹر خیر. جی بالکل, ہم نے اس پہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں. تو یہ بالکل جو ہے غلط ہے. جوتا نہیں سنگھانا چاہیے اور اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جھٹکے کنٹرول سے. بالکل. اسکرین ٹائم. جی بہت اچھا سوال ہے کہ آج کل ہم اگر دیکھیں تو ہمارے زیادہ تر بچے جو ہے وہ بہت زیادہ ان کا اسکرین ایکسپوجر ہوتا ہے, اسپیشلی موبائل فونز کا, لیپ ٹاپس کا. اور آج کل ہم بہت پیشنٹس بھی ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جن کے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے کچھ مہینوں کا ہوتا ہے تو ماں باپ اس کے لیے ایک ٹیبلٹ, ایک جو ہے یا ایک موبائل فون لے آتے ہیں اور اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں, جو بالکل غلط ہے, انتہائی نامناسب ہے. بچے کو جو ہے اسکرین ٹائم منیمم جتنا پاسبل ہو سکے وہ آپ کریں. اور جی ہاں, ایک رسک فیکٹر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بچے کو اگر ایپیلیپسی ہے اور اس کا اسکرین ایکسپوئر بہت زیادہ ہے تو اس کے جھٹکے پڑنے کے امکانات پھر بڑھ جاتے ہیں. ایک اور امپورٹنٹ ایشو کو میں ڈسکس کروں گی کہ ایک تو سب سے پہلے اسکرین ٹائم, جیسے میں اپنے پیشنٹس کو 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ امفیسس دیتی ہوں, بہت زور دیتی ہوں کہ یہ کریں. ایک تو اسکرین ٹائم لمٹ کریں, منیمم وہ جتنا کر سکتے وہ کریں. دوسرا چیز یہ ہے کہ سلیپ ہائیجین, اپنی نیند کو پورا رکھیں. بہت سارے بچے بہت دیر سے سو رہے ہوتے ہیں, 1 بجے تک جاگ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور صبح ارلی ان کو اسکول بھی جانا ہوتا ہے, تو ان کی سلیپ جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے, ان کی نیند پوری نہیں ہو پاتی, جس کی وجہ سے برین ایکٹیویٹی متاثر ہو سکتی ہے. اور اگین اس میں بھی جب سلیپ ڈیپریویشن آ جائے, نیند پوری نہ ہو, تو اگین وہ رسک فیکٹر ہو سکتا ہے فار ایپیلیپسی. تو یہ 2 ایسی وجوہات ہیں جو اپنے لائف اسٹائل کو پلیز اپنے بچوں کی لائف اسٹائل کو ماڈیفائی کریں, ان کا اسکرین ٹائم کم سے کم کریں. اور چھوٹے بچے کو کوشش کریں کہ موبائل فون, ٹیبلیٹس اوائڈ کریں اور ان کی نیند کا خیال کریں, تاکہ ہم اس چیز کو قابو پا سکیں اور ان کا اگر ایپیلیپسی ہے تو اس کو کنٹرول کر سکیں. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور آج کل آئی تھنک یہی سب سے زیادہ اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز کی وجہ آنکھیں تو الگ خراب ہو رہی ہیں, ذہن کے مسائل, ذہنی مسائل اور بڑھ رہے ہیں صرف اسکرین ٹائم اور ٹیبلٹس کی وجہ سے. اور اس کے ساتھ ساتھ سائیکیٹرک ایشوز بڑھ رہے ہیں بچوں میں, سائیکالوجیکل سائیکیٹرک ایشوز بیکاز آف ایکسیسو اسکرین ایکسپوئر بہت زیادہ ہو رہے ہیں, اور زیادہ ذہنی امراض کا بچے شکار ہو رہے ہیں ایپیلیپسی کے علاوہ. تو ان چیزوں کو پیرنٹس کو دیکھنا چاہیے اور ان کو لمٹ کرنا چاہیے. بالکل. ایک اور کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام, ابراہیم بول رہا ہوں کراچی سے. جی ابراہیم صاحب. اچھا, یہ میرا میڈیکل کے تو نہیں ہے, لیکن یہ اتنا ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا کبھی کبھار جیسے نماز پڑھتے ہیں نا تو بھول گئے کہ 3 رکعت ہوئی ہے کہ 4 رکعت ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, کبھی کبھار. ٹھیک. اور کبھی کچھ فریج کے پاس گئے چیز لینے کے لیے تو بھول گئے کہ بھائی کیا لینا تھا. ابھی باہر مارکیٹ پہ گئے تو پتا چلا 3 چیزیں لینی ہے تو 2 لے کے آ گئے. تو یہ کیا مطلب توجہ کی کمی ہے یا کچھ ہے؟ بالکل بالکل ٹھیک ہے. ویسے ڈاکٹر خیر النساء, یہ تو مجھے لگتا ہے ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے. جی اور بالکل, فریج کے آگے تو اکثر ہی بھول جاتے ہیں کھانا کیا ہے. نارمل نیچرل فینومینا. اگر کسی انسان کو بہت زیادہ ہو رہا ہے تو پھر میں چاہوں گی کہ اگر کسی آپ اچھے فزیشین کو دکھا دیں, ادروائز یہ مرگی کی نشانی نہیں ہے. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور بالکل آج ہم بادام زیادہ کھائیں پھر نہیں ہوگا. اچھا ڈاکٹر خیر النساء, میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا اگر ہم اس چیز پہ روشنی ڈالیں کہ معاشرے میں کن لوگوں کو ایپیلیپسی کی آگاہی دینا ضروری ہے, اور کن سوسائٹی میں کن پلیٹ فارم پہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ایسا مریض یا ایسا بچہ آئے تو کیسے بیہیو کرنا. جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اور سب سے پہلے تو ہمیں پیرنٹس کو اویئرنیس دینی ہے. سب سے پہلے جب تک پیرنٹس کی ایکسیپٹنس نہیں ہوگی, پیرنٹس کی آگاہی نہیں ہوگی ایپیلیپسی کے لیے, تو پھر مشکل ہو جاتا ہے مینجمنٹ. سب سے پہلے پیرنٹس کو آگاہی دینی ہے. اس کے بعد بات آتی ہے اسکولس پہ
جیسے بچے جا رہے ہوتے ہیں، اسکول جا رہے ہوتے ہیں، تو جیسے ایک صاحب نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ وہ اسکول والے ایڈمیشن نہیں دیتے یا ان کو اسکول میں، تو جو ہے وہ اس کے لیے کیا الگ سے اسکولس ہوتے ہیں. تو دوسرے اسکول والوں کے بھی ہم نے یہی دیکھا ہے، جن بچوں کو سیجرس ہوتے ہیں، جھٹکے ہوتے ہیں، تو اسکول والے اوائڈ کرتے ہیں اس بچے کو، اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ اسکول والے اس بچے کو نکال دیتے ہیں، جو بہت بہت غلط ہے. اور اسکول والوں کو ہمیں جو ہے وہ اویئرنیس دینی ہے، اسکول ٹیچرز کو اویئرنیس دینی ہے کہ ایپیلیپسی ایسا مرض نہیں ہے، اور اگر بچے جو ہے پراپر دوائی لے رہا ہے اور اس کے جھٹکے کنٹرول میں ہیں تو وہ نارمل اپنی زندگی گزار سکتا ہے، نارمل اسکول کلاس اٹینڈ کر سکتا ہے. اور ہاں، فرسٹ ایک تو اویئرنیس کے لیے، اور دوسری چیز یہ کہ فرسٹ ایڈ مینجمنٹ. اگر کسی بچے کو جھٹکے ہو رہے ہیں، جیسے ہم پیرنٹس کو جب بھی ہمارے پاس مریض آتے ہیں کلینک میں اور ہم ایپیلیپسی ڈائگنوز کرتے ہیں تو ان کو فرسٹ ایڈ مینجمنٹ ضرور سکھا دیتے ہیں پیرنٹس کو، کہ جب بھی احتیاط جی کہ جو ہے اگر جھٹکا کسی بچے کو ہو جاتا ہے تو اس وقت آپ نے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو کچھ دوائیاں ہوتی ہیں کہ ہم ان کو پرسکرائب کرتے ہیں کہ جب جھٹکا ہو تو وہ دینی ہے. جیسے کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جو بچے کے پخانے کی جگہ دی جاتی ہیں، اور تاکہ وہ اس وقت جھٹکے کو کنٹرول کیا جائے. اور کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو اسپریز کے فارم میں ہوتی ہیں، وہ بھی ہم دے سکتے ہیں، مگر ہمارے انفارچونیٹلی ملک میں وہ اویلیبل نہیں ہے، تو ہم صرف یہ دوائی جو پخانے کی جگہ دی جاتی ہے بچوں کو وہ پرسکرائب کرتے ہیں. پیرنٹس کو پورا سکھا دیتے ہیں کہ ایمرجنسی میں جب جھٹکو ہو تو پھر یہ دینی ہے. تو یہی چیز خیر سے ایک سوال کی بات کر رہے ہیں، ایک چیز اور ذرا بتا دیجیے، کیونکہ یوزلی جھٹکوں کے دوران لوگ منہ میں کچھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں یا پانی پلانے کی، تو اس وقت سانس لینے کی اہمیت کیا ہے یہ بھی بتا دیجیے. جی بالکل. تو اگر ہم شروعات کریں جب بچے کو جھٹکے ہو رہے ہیں تو اس وقت یہ کیا کرنا ہے کہ اس کو کروٹ لٹانی ہے. کروٹ لٹانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی سانس میں اگر کوئی منہ میں چیز ہے تو وہ اندر نہ لے. بچے کے منہ میں کوئی چیز نہیں ڈالنی ہوتی. اگر منہ میں کوئی چمچ ڈال دیں گے، کوئی انگلی ڈال دیں گے، کوئی دوائی ڈال دیں گے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اسپریشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بچے کے لیے وہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتے ہیں. بچے کو ہوادار جگہ پہ رکھنا چاہیے ہمیں. اگر اس کے کپڑے بہت ٹائٹ ہیں تو ان کو تھوڑا سا ہم نے ڈھیلا کرنا ہے، اتار دینا ہے، اس کو کمفرٹیبل رکھنا ہے. اور وہ جو دوائی اگر ان کے پاس ہے تو آپ فوراً سے وہ دوائی جو ہے وہ بچے کو لگا دیں گے تاکہ اس کا جھٹکا کنٹرول ہو. اور مین وائل آپ نے ہاسپٹل جانے کی تیاری کرنی ہے. اگر بچے کا اس کے باوجود بھی جھٹکا کنٹرول نہیں آتا تو آپ نے ہسپتال لے کے جانا ہے. تو یہی ساری چیزیں ہم اسکول میں بھی اویئرنیس کی ضرورت ہے، اسپیشلی ٹیچرس کو، کہ تاکہ اگر کسی بچے کو ڈیورنگ دا کلاس، ڈیورنگ دا اسکول جھٹکے ہو رہے ہیں تو مینیج کریں. اس کے علاوہ اوور آل ہم میڈیاز پہ، ٹی وی پہ، فیس بک پہ اب تو بہت زیادہ جو ہے اویئرنیس کریٹ کرنے کے مواقع موجود ہیں، تو اس پہ ہم جو ہے وہ عام لوگوں کو اویئرنیس دے سکتے ہیں تاکہ اگر کسی بھی کو کسی مارکیٹ میں، کسی مال میں کسی بھی بچے یا بڑے کو جھٹکے ہو رہے ہیں تو آپ نے اس کو امیڈیٹلی کیا کرنا ہے. تو اوور آل سب کی اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہے. ایک آخری کال لیتے جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شکیل انصاری بات کر رہے تھے فیضان کراچی سے. اور یہ معلوم کرنا تھا کہ آپس میں شادی جو کرتے ہیں چچا زاد خالہ زاد سے، کیا اس سے بھی یہ بیماری جنم لیتی ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے، تھینک یو سو مچ. جی اس سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ جو ہمارے ہاں خاندانی شادیاں ہوتی ہیں، اگر فیملی میں کوئی ایسی ہسٹری ہے جن بچوں کو ایپیلیپسی پہلے کسی کو ہوئی ہے، خاندان میں بہت لوگوں، ایک سے زائد لوگوں کو ہے، تو اور آپس میں شادیاں ہو رہی ہیں، تو جی ہاں بالکل ہو سکتا ہے کہ وہ آگے جا کے سبسیکوینٹ جو جنریشن ہے، بچے ہیں، تو ان میں ہو سکے. تو ایک ون آف رسک فیکٹر ہو سکتا ہے. یہ کالز بہت ساری آ رہی ہیں ڈاکٹر خیرالنساء، لیکن ہم اور مزید کال اب نہیں لے پائیں گے کیونکہ اب ہمارے پاس ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے. تھینک یو سو مچ سامعین کہ آپ نے اتنی کالز کی، اور ہم کوشش کریں گے کہ کچھ عرصے میں دوبارہ ہی کسی اور ایسے ہی ذہنی امراض پہ بھی ایک اور سیریز کر سکیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خیرالنساء کہ آپ ہمارے شو میں آئیں. آخر میں کچھ کہنا چاہیں گی ایپیلیپسی کے حوالے سے، ریڈیو کی افادیت پہ کچھ کہنا چاہیں گی؟ کیسا لگا شو پہ آ کے؟ بہت شکریہ، اور بہت شکریہ جینکس فارما کا اور FM 105 کا کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اور مجھے موقع دیا کہ تاکہ میں ایپیلیپسی پہ بات کر سکوں. الدو ہمارے پاس بہت ٹائم لمیٹڈ تھا، مگر یہ کہ جتنی آگاہی ہم کوشش کر سکتے ہیں ایز اے فزیشین، ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس کو کریں اور لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں کہ ایپیلیپسی ایک قابل علاج مرض ہے. ایپیلیپسی کوئی بیماری نہیں ہے،
ایک کنڈیشن ہے، اس کے ساتھ بچہ یا بڑا اپنی نارمل لائف گزار سکتا ہے، اور اس کے جو ہمارے یہاں سوشل اسٹگماز ہیں ہمیں انہیں ختم کر دینا چاہیے، اور اس بچے یا بڑے کا پراپر علاج کرنا چاہیے جو موجود ہے، اور جو ہے وہ اس کی آگے لائف جو ہے وہ تاکہ متاثر نہ ہو. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خیرالنساء، اور جینکس فارما کا میں پھر ایک دفعہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ اس بہت اہم موضوع کے اوپر ہمیں بات کرنے کا موقع دیا، اور بہترین ڈاکٹرز وہ ہمارے اسٹوڈیو میں لے کے آئے تاکہ ہم اس مرض کو جتنے آسان لفظوں میں سامعین کو بتا سکتے تھے ہم بتا سکیں. سامعین، اگر ابھی بھی آپ کے کوئی سوالات رہ گئے ہیں تو آپ ہمیں کال تو خیر آپ نہیں کر سکیں گے، لیکن آپ ہمیں میسج بھیج سکتے ہیں فیس بک پر 8881 کے اوپر میسج بھیج سکتے ہیں، تو ہم آنے والے سیریز میں وہ شوز آپ کے سوال ضرور شامل کریں گے. اور بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ وقت اور صحت دو قیمتی اثاثے ہیں جنہیں ہم اگر اس وقت نہیں پہچان سکے تو اس کی قدر نہیں کی تو جب تک وہ سب کچھ ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے. تو ہمیشہ اپنی صحت کا خیال رکھیے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت زندگی آپ کو دی ہے، اور یہ جسم بھی جو دیا ہے اس میں ہونے والی تمام تبدیلیوں کو اگنور مت کیجیے. اس پہ فوراً سوچیے کہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ کیوں ہو رہا ہے، اور فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. اور سب سے اہم بات، پلیز یہ جو ہم خود سے اپنا علاج کرنے بیٹھ جاتے ہیں وہ مت کیجیے، ڈاکٹر سے رجوع کریں. ہر بیماری کا ڈاکٹر موجود ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، کیونکہ جان ہے تو جہاں ہے. اپنا خیال رکھیے. انشاءاللہ کل ملیں گے پھر نئے ٹاپکس اور نئے شوز کے ساتھ. اللہ حافظ.